جا کے راشن نہ ہونے کی وجہ سے کھانا لے کے آتے ہیں، گھر میں روٹیاں لیتے ہیں مانے، ہر دروازے پہ جا کے دستک دے کے کھانا مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ان کی مین اشد ان کو ضرورت ہے اس ٹائم، اوپر سے برآمدے کی آپ چھت دیکھ رہے ہیں جو بالکل نکارہ ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، 2 کمرے پیچھے 2 کمرے۔ اگر کرم نوازی کرو تو یقیناً 100 روپے کی کوئی ویلیو نہ ہوگی۔ میں اپنے گھروں میں کوئی گزارش کرتا ہوں، ایک کمرے کی چھت واسطے جتنے نبی کے مہمان میرے پاس سونے نبی فرمائے کہ میں کہتا ہے نبی کے مہمان ہوں گے، ایک مکان کی چھتری اونچی کرنی ہے، سیدھے اینٹاں یا گاڈر چھتری اونچی کرنی ہے، میرا بیلا دینا تے تقریباً اگر سامنے چھت مانگے قرآن پڑھنے والے آرام سکون کا سامنے بسم اللہ پڑھ کے اللہ اپنی بار کے قبول کرے۔ ایک میرے 1000 روپیہ میں اپنے مالک کے اللہ قبول فرمائے، دے میرے دیا ہے 1000 روپیہ بسم اللہ سارے دماغ میں اللہ جان دے اللہ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک اڈے کی مسجد ہے، مین روڈ کے اوپر جامع مسجد ہے اور مدرسہ ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس مسجد کے لیے ایک تو ضرورت ہے برآمدے کی، آگے ایک برآمدہ ہے چھوٹا ہے، اس کے لیے جیسے کہ نمازی روزے کے ساتھ دھوپ کے اوپر گرمی میں بیٹھے، جگہ بہت کم ہے سائے کی۔ اس کے بعد یہاں پہ تقریباً 25 بچے رہائش پذیر ہیں جو دور دراز کے ہیں، دوسرے سٹی سے ہیں۔ اس کے بعد جو مقامی بچے ہیں 200 بچے کر سب کو بتانا ہے 200 سے 250 تک جو ہے نا ان کی تعداد ہے جو صبح شام قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے، رہائشی بچوں کے لیے جو پرابلم ہے اس ٹائم، ایک تو یہ ڈور بے ڈور جا کے راشن نہ ہونے کی وجہ سے کھانا لے کے آتے ہیں، گھر میں روٹیاں لیتے ہیں مانے، ہر دروازے پہ جا کے دستک دے کے کھانا مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ان کی مین اشد ان کو ضرورت ہے اس ٹائم، اوپر سے برآمدے کی آپ چھت دیکھ رہے ہیں جو بالکل نکارہ ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، 2 کمرے پیچھے 2 کمرے ہیں، سامنے والا کمرہ ہے ایک، وہ ہے وہ والا 2 کمرے چھت مدرسے کے 2 اور کمرے ہیں جن کی چھت بالکل گل چکی ہے اور گر چکی ہے۔ اس کی چھت بھی اس ٹائم گرنے والی صرف یہ گاڈر ہیں، یہ ہے لکڑ کی یہ کڑیاں، اس کے اوپر یہ جو ہے چھت ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بالکل ختم ہو گیا، نکارہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے قاری وقار صاحب اپنے مسجد میں بچوں کو بٹھاتے ہیں کہ تاکہ خطرہ ہے کہ یہ گر نہ جائے، بچوں کے اوپر یہ نقصان نہ کر دے۔ 2 کمرے ہیں، ان کی چھت مکمل ختم ہو گئی، گر گئی ہے، وہ سامنے ہے، ایک وہ ہے ایک دوسرا وہ ہے۔ باقی یہ جو ہے برآمدہ ہمارا جس میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی چھت مکمل ختم ہو گئی ہے، صرف گاڈر ہیں، باقی چھت گرنے والی ہے، خطرہ ہے اس کا، اس لیے بچوں کو مسجد میں بٹھا کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ رہائشی بچے کتنے ہیں؟ رہائشی بچے ہمارے پاس جو ہے 25 بچے ہیں جو مسافر ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے 25 بچے مسافر ہیں۔ اس کے بعد مقامی تقریباً 200 سے 250 تک بچہ جو مقامی ہوتے ہیں، صبح شام کلاس لگتی ہے، آتے ہیں پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ 5 وقت بعد جماعت نماز؟ جی 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی الحمدللہ۔ جمعہ تو مبارک بھی ہوتا ہے۔ جمعہ ان قاری صاحب نے ہمیں پڑھایا جی آج میں نے جمعہ قاری عطا حسین سعید میرا نام ہے، جمعہ میں نے پڑھایا ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اس ادارے کے خادم ہیں۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہے، ہم نے بھی یہاں پہ ادا کیا ہے۔ تو اس مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں 1 ٹن بچوں کے لیے، رہائشی بچوں کے لیے راشن کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس مدرسے کے لیے یہ جو برآمدہ ہے جس کو آپ اوپر اگر دکھا سکیں، ان لکڑیوں کو دیمک کھا چکی ہے جو بالکل کچھ دنوں تک یہ بھی گر جائے گی۔ جیسے کہ پیچھے 2 کمرے ہیں، ان کی چھت گر گئی ہے۔ تو ہماری اپیل ہے اس ماہ رمضان میں ہی ہم اس کی چھت ڈلوانا چاہتے ہیں اور مسجد کا برآمدہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اس کا اجر اس کا رواج انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے. ہمارے مدرس جو ہیں قاری محمد وقار سعیدی صاحب، جی، یہ جو جی. بچوں کو قرآن پاک یہ دیکھیں جی یہ پڑھا رہے ہیں کلاس. جی جی ماشاءاللہ ان کے پاس ناظر حفظ بچے قرآن پاک کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ. مدرس قاری وقار سعیدی صاحب ہیں. جی. تو موت میں بھی یہی ہیں، ماشاءاللہ. مدرس بھی یہی ہیں، کیونکہ ان کے والد محترم مختار احمد سعیدی صاحب تھے. یہاں پہ جمعہ ہمیں صرف خطیب و جمعہ پڑھاتا اچھا ہوں. موت میں یہ کر یہ موت میں بھی یہی ہیں، اچھا. امام بھی ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، مدرس بھی ہیں. جی چلے انشاءاللہ ہماری جی. اپیل ہے ہم سب کی بچوں کی قاری صاحب کی اس مدرسے کے لیے ہمیں چھت کی اشد ضرورت ہے. جزاک جی اللہ. تعاون کیا جائے اس مدرسے کے ساتھ. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں باقی بچے جو ہیں صبح شام کی گھروں میں روٹیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت دشوار مسئلہ ہے. جب بارش ہوتی ہے ان کے کھانے کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے. ان کی راشن کے لیے بھی ہمیں بہت اچھا ضرورت ہے. اور یہ جو ہے برآمدہ یہ ختم ہو کھڑا ہے سارا. یہ اور 2 کمرے ان کی چھت بھی گر گئی ہے. مسجد کا برآمدہ یہ اس کی ضرورت ہے. دھوپ پہ بندے نماز پڑھتے ہیں. آج پہلا جمعہ رمضان المبارک کا. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. میرا خالق مالک اللہ اس دین کے ادارے کو قیامت تک آباد فرما. آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. جو یہ آئے ہوئے ہمارے پاس خدمت کے لیے اللہ پاک ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ طالب علم مسافر قرآن پاک پڑھنے والے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. یہ مہمان رسول ہیں جو ان کے لیے سوچ رہے ہیں برآمدہ بنانے کا، کمرے بنانے کا، رہائش کا، ان کے راشن کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ اس طرف نکاس کریں جی وہ دکھا سکتے تو ٹھیک ہے. دیکھو برآمدہ نہیں ہے سارے حالات. یہ سامنے مسجد ہے، اس کے بعد اس سائڈ پہ برآمدہ ہے. ایک کمرہ ہے جہاں پہ قاری صاحب رہتے ہیں اور بچے بھی رہتے ہیں. اگر آپ پاس کریں. قاری سے او تو نال سے دیکھو. اچھا جی بالکل. بارش آتی ہے تو ادھر ہی ہوتے ہیں بچے. ایک کمرے میں سارے بچے نہیں سو سکتے. یہ مطلب یہ جو بچے رہائشی ہیں ان کے یہ بستر جی وغیرہ. بالکل. چلے انشاءاللہ جزاک اللہ.